الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اور آپ اس وقت اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کا سنہرا موقع اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ ہر آدمی کی قسمت میں یہ خوبصورت لمحات، اوقات، یہ ساعات، یہ گھڑیاں نہیں ہوتی۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن انہیں قرآن سننا نصیب نہیں، قرآن پڑھنا نصیب نہیں، قرآن سمجھنا نصیب نہیں۔ اس اعتبار سے ہم سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک جگہ پر اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں میں سے جو سب سے محبوب ترین جگہ مسجد ہے، وہاں جمع ہوتے ہیں، اپنے علماء سے کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مسجد انتظامیہ کمیٹی کا جو ہمیں اور آپ کو موقع فراہم کرتی ہے، وہ کمیٹی کہ ہم اور آپ علماء کی زبانی قرآن اور حدیث سن سکیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر درس میں انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی، ہماری گفتگو کا محور، مرکز اور بنیادی موضوع وہی صورت ہے جس صورت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسی لیے میں نے پڑھا، مکمل پڑھا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تمام صورتوں کا آغاز جس صورت سے ہوتا ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور اسی لیے سورۃ الفاتحہ اس کا نام۔ سورۃ الفاتحہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بغیر ہماری اور آپ کی کوئی نماز نہیں۔ اگر وہ نماز ہے، یاد رکھ لیجیے، اگر وہ نماز ہے تو بلا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیے ہوئے وہ نماز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنن مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، تہجد کی نماز ہو، وتر کی نماز ہو، عام نفلی نمازیں ہو، یا یہ کہ کسوف کی نماز ہو، خسوف کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، یا یہ کہ استسقاء کی نماز ہو جس کو ہم لوگ بارش کی نماز کہتے ہیں، یا یہ کہ جنازے کی نماز ہے تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ تحیۃ المسجد ہے۔ نماز کی بہت ساری قسمیں، شکلیں جن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی، تجوید کے اعتبار سے بھی
قرات کے اعتبار سے بھی سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس چیز کو آدمی سمجھتا ہے اور سمجھ کر کرتا ہے اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جب آپ قرآن سمجھ کے پڑھیے گا تو اس کی بات کچھ اور ہوگی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، گفتگو ہو کر رہے ہوں۔ قرآن گفتگو کرتا ہے۔ جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو گویا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ جڑا ہوا رہتا ہے۔ قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ عربی سمجھیں تو اور زیادہ مزہ آئے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں اس عظیم سورت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے اور آنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہم لوگ ایک نام جانتے ہیں عام طور پہ، سورۃ الفاتحہ، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسماء ہیں، نام ہے سورۃ الفاتحہ کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وارد ہے، صحیح حدیثوں میں ان ناموں کا تذکرہ آتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے جو اہم نام ہیں ان میں سے ایک نام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فاتحۃ الکتاب۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا کتاب سے مراد قرآن کریم، قرآن کریم کا آغاز، اس کی ابتدا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ کچھ چیزیں یاد بھی رکھنی چاہیے آدمی کو۔ اور جب آپ اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھیے گا تو نصیحت تو اپنی جگہ پہ ہے، تعلیم، یہ تعلیم کا بھی ذریعہ ہے۔ اور نہیں کہ آدمی جب بچپنا ہے تو بس تعلیم حاصل کرتا ہے، نہیں۔ میں نے ابھی ایک پروگرام میں کہا، میں نے ذکر کیا کہ جو بھی موقع ملے تعلیم حاصل کرنے کا، آدمی کو تعلیم حاصل کرے، اگرچہ آپ عمر رسیدہ ہی کیوں ہو، 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، لیکن اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، علماء میسر ہے، علماء کو غنیمت جاننا چاہیے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر موقع مل رہا ہے تو اس موقع کو کبھی آپ ضائع نہ ہونے دیجیے اور اس موقع کو برباد نہ کیجیے، یہ سب تعلیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا دوسرا اہم نام ام القرآن، ام القرآن، قرآن کی ماں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کے اندر جو کچھ ہے، جو بھی مضامین ہے قرآن کے، جو بھی موضوعات ہیں، جو بھی اہم مسائل اور احکام ہیں، ایک طرح سے سب کا مجموعہ، خلاصہ، نچوڑ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرما دیا۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو اہم نام ہے وہ ام الکتاب ہے، ام الکتاب۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا چوتھا جو نام ہے بڑا مشہور ہے، السبع المثانی، السبع المثانی۔ عربی زبان میں السبع کہتے ہیں 7 کو۔ سورۃ الفاتحہ کی جو آیتیں ہیں کتنی؟ 7 آیتیں۔ المثانی اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ ان 7 آیتوں کو ہم اور آپ ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں۔ کہاں دہراتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا نا معصوم۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا 5واں اہم نام القرآن العظیم ہے۔ القرآن العظیم ہے، عظیم قرآن، عظیم پڑھی جانے والی کتاب، اور قرآن کی عظمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ جو عظمت اس کتاب کو حاصل ہے، دنیا کی کسی کتاب کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے۔
اسی لیے یہ قرآن بھی اپنے آپ میں عظیم ہے، قرآن کا پڑھنے والا پڑھانے والا بھی اپنے آپ میں عظیم۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو۔ دنیا والے لاکھ اس کو حقیر جانے، محتاج جانے اور خاطر میں نہ لانے۔ انسان خاطر میں لائے یا نہ لائے، اگر اللہ تعالیٰ خاطر میں رکھتا ہے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن کریم سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے چھٹا جو نام ہے سورۃ الحمد، سورۃ الحمد، وہ کہا جاتا ہے اس کو سورۃ الحمد اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کو بیان کیا ہے اور اس سورت کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی نام ہے، شفا بھی کہتے ہیں، رقیہ بھی کہتے ہیں، اور بھی نام ہے، لیکن سارے ناموں کو بیان کرنا یہ تفصیل کا متقاضی ہوگا، اس لیے میں نے یہ چند نام میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے صحابی، عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ دیکھیے اس حدیث میں فاتحة الکتاب کا تذکرہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا لا صلاة، کوئی بھی نماز نہیں ہے، میں نے شروع میں کہا نا کوئی بھی نماز نہیں ہے جو نماز پڑھی جائے آپ بھی صحیح ہو بلا سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں فلاں نماز میں اگر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ جائے پھر بھی کیا نماز ہو جائے گی، جو کہ درست نہیں۔ اگر نماز ہے سننے کی ضرورت ہے بلا سورۃ الفاتحہ کے وہ نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے پیش کیا یہاں پر کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کا نام دیا۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر سے پہلے کی 2 رکعت پڑھتے، سنت فجر کی سنت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے۔ اگر آپ کو ہو سکے تو اپنے گھروں میں پڑھا کیجیے، بہتر یہ ہے کہ سنتیں کہاں پڑھی جائیں، گھروں میں پڑھی جائے، گھروں کو اللہ کی یاد سے معمور رکھا جائے۔ ہماری دقت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، قرآن نہیں، سب کچھ سنتے قرآن نہیں سنتے، ہمارے بچے سب کچھ سن رہے ہیں لیکن قرآن نہیں سن رہے۔ صحابہ وہ تھے جو اللہ کے نبی کی زبان قرآن سن کر یاد کر لیتے۔ بعض صحابہ نے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ قاف سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سورہ قاف یاد کر لی۔ میرے بھائی میں یہ اصل پیغام بھی بیچ بیچ میں دیتا چلا جا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بھی قرآن ہونا چاہیے، چاہے آپ بنا نماز کی مجبوری تلاوت میں یا کہ دوران نماز آپ پڑھیں، لیکن قرآن ہو۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے پھر اس گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر شیطانوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، بسیرا بن جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اور صحیح حدیثوں میں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے شیطان نہیں آتا ہے، خاص طور سے سورۃ الفاتحہ وغیرہ یہ صورتیں ضرور ہر آدمی کو، کوئی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے کہ مسلمان سمجھے
کوئی ایسا دن ہمارا اور آپ کا نہ گزرے جس دن کچھ نہ کچھ وقت ہم قرآن نہ پڑھیں۔ روزانہ اپنی زندگی کا آپ معمول بنا لیجیے، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، آپ گاڑی میں ہو، آپ ٹرین میں ہو، آپ اپنے گھر میں ہو، آپ تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے، قرآن کے لیے نکالیے۔ جب اللہ کے لیے آپ وقت نکالیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اس انداز میں کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے، اور میں اصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ 2 نماز سے متعلق آتا ہے کہ وتر کی نماز اور فجر کی 2 رکعت سنت، اللہ کے نبی کبھی نہیں خاص اہتمام کرتے تھے، سفر میں ہو یا ایک حضر میں اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، کوشش کیجئے کہ آپ گھر میں پڑھیں، اگر نہیں پڑھ پاتے مسجد میں آ کر پڑھیے آپ، لیکن پڑھیے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت نماز کو اتنی ہلکی پڑھتے، یہ بھی نقطہ یاد رکھیے، آپ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب اگر آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت لمبی پڑھیں، نہیں، دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہے کہ کبھی کبھار اللہ کے نبی فجر کی 2 رکعت سنت اتنی ہلکی پڑھتے ہیں اور اتنی مختصر پڑھتے کہ ہم لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اس حدیث میں جو سورۃ الفاتحہ کا نام آیا وہ کیا نام ہے؟ ام الکتاب آیا، اسی لیے میں نے اس حدیث کو یہاں پہ پڑھا ہے۔ یعنی اتنی مختصر، اتنی ہلکی نماز، اگر کیا ہے بہت کم 2 منٹ بھی باقی ہے نا فجر میں، 2 منٹ 3 منٹ، بعض لوگ کھڑے کھڑے ان گزار دیتے ہیں، بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، اگر 3 منٹ یہ پتہ یہ چلا کہ ہلکی نماز کیا ہے پڑھی جا سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک اور حدیث سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جو حدیث میں نے پڑھی وہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ام القرآن ہی السبع والمثانی والقرآن العظیم۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا 2 نام بیان کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام القرآن، بلکہ 3 نام ہے اس حدیث میں، ام القرآن، السبع المثانی والقرآن العظیم، 3 نام ایک حدیث میں۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ القرآن، ام القرآن یہ سبع المثانی ہے، اور یہی کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سورۃ الفاتحہ کے نام کے حوالے سے یہ بات تھی، دلائل تھے۔ اگلا جو ہمارا نقطہ ہے وہ نقطہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اس کے مختصر خصائص سے متعلق، خصوصیات سے متعلق ہے۔ آپ نے سنا تقریباً کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت، عظیم ترین سورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو سعید بن المعلیٰ سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کہا اپنے ایک صحابی سے کہ کیا میں تمہیں قرآن کریم کی ایک عظیم سورت نہ سکھلا دوں، قرآن عظیم کی ایک عظیم سورت نہ سکھلا دوں؟ اور اشارہ کس کی طرف تھا؟ سورۃ الفاتحہ کی۔ پتہ یہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ انہا نور، یہ روشنی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ نور ہے، اور یہ نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا سورۃ الفاتحہ کی شکل میں۔ یہ چیز کسی اور نبی کو نہ مل سکی، یہ نور کسی اور نبی کو حاصل نہ ہو سکا۔ سورۃ الفاتحہ کی شکل میں جو نور، جو روشنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ اور میں نے اس خصوصیت کی طرف اشارہ کیا کہ جب آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے
تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ گویا بندے اور خالق کے مابین کنٹیکٹ پیدا کرنے والی، تعلق جوڑنے والی ایک عظیم ترین سورت یہ سورت الفاتحہ۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی گزری کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی نماز سورت الفاتحہ کے بغیر صحیح نہیں، اور اسی طرح بھی میں نے اشارہ کیا کہ سورت الفاتحہ اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، صحیح سے ثابت ہے، واقعہ بیان کروں گا، زیادہ وقت لگ جائے گا، کہ ایک صحابی نے ایک آدمی کو سورت الفاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، روحانی یا ایک جسمانی، اگر اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد بھروسہ کر کے، آج لوگوں نے اس کو فیشن روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا، اس کو پروفیشن کے طور پہ اختیار کر لیا۔ نہیں، ہر آدمی کو علم ہونا چاہیے ان چیزوں کا، یہ بنیادی چیز ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آج وہ فلاں کو تلاش کر رہے ہیں، چلا کو تلاش کر رہے ہیں، یہ دم کرنے کرانے کا رقیہ کا ایک بازار لوگوں نے شروع کر دیا ہے، اور اس کو میں نے کہا کمانے کھانے کا لوگوں نے ذریعہ بنا لیا ہے۔ نہیں، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، ہر مسلمان یہ جانے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت ہے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود کیا ہے، آپ پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر اگر کوئی تکلیف دے، مصیبت دے، جس طرح اس صحابی نے اس آدمی کو، اپنے قوم کے سردار کو دم کیا، جس کو زہریلے جانور نے ڈنک مارا، ڈھونڈا لوگوں نے، اس سردار کے جو ماتحت لوگ کو بڑا تلاش کیا، کوئی مل جائے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ کا بڑا وہی پہ تھا، کسی نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، ہو سکتا ہے آ جاؤ۔ گئے صحابی رسول، سورۃ الفاتحہ پڑھا، ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے، دم کیا اور ٹھیک ہو گئے، بڑا ایمان سے بھی نوازا۔ اب سردار نے، اللہ کے نبی نے کہا کیسے تم نے دم کیا؟ کہا کہ میں نے یہ پڑھ کے دم کیا، وہ اچھا ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ اس قرآن اور خاص طور سے سورہ فاتحہ کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ اسے جسمانی شفا بھی عطا کرتا ہے اور روحانی شفا بھی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بہت سارے مقاصد، ان مقاصد میں سے جب آپ اس سورت کو پڑھیے گا، غور سے پڑھیے گا، اور دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، تفسیر موجود ہے، پڑھیے، آپ وقت دیجیے، قرآن کو وقت دیجیے، اللہ سے رشتہ جوڑیے قرآن کے ذریعے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھیے گا تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرایا گیا ہے، معبود کیا ہے، معلوم کیا ہے، الہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس سورت کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اس سورت کو آپ پڑھیے گا، اس سورت کے نزول کا مقصد ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کون سا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، کس راستے پہ ہمیں چلنا ہے، کس راستے پہ ہمیں نہیں چلنا ہے، یہ ساری ہدایتیں اگر دی گئی ہے تو سورت کے اندر دی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب اس سورت کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عبادت کرنے والے کے جو راستے ہیں، آپ غیر مغضوب پڑھیے، تو ہم دعا کرتے ہیں جب اس سورت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں آپ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غیظ ہوا ہے، غصہ ہوا ہے، ولا ضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو لوگ تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم مقاصد ہیں جو اس سورت کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح اس سورت میں جن اہم موضوعات، اہم ٹاپکس کو بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان،
الرحمن، الرحیم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کے بارے میں۔ اسی طرح اس سورت کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم لوگ خالص ایک اللہ کی عبادت، خالص ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں، اس سورت میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی، ہدایت کر دے۔ یہ ساری چیزیں، سارے موضوعات آپ کو ملیں گے۔ اسی صراط مستقیم کا تعارف ہے، اور ان لوگوں کا تعارف ہے جو لوگ راہ ہدایت پر تھے۔ اسی طرح اس صورت میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے جو لوگ بھٹک گئے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، یا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں 2 سے 4-5 منٹ کے اندر کچھ اور باتیں ایک کے بعد دیگرے اس سورت کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ اللہ کا جو نام آپ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ، اور اس کے بعد اللہ کا جو آتا ہے بسم اللہ، اللہ، اس کو عربی میں لفظ جلالہ کہتے ہیں، لفظ جلالہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے۔ اور اللہ کا معنی، لفظ جلالہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، معبود کے معنی میں، وہ ذات جو تنہا ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ یہ معنی کس کا ہے؟ اللہ کا، لفظ جلالہ کا۔ اسی طرح ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں بھی الرحمن الرحیم، یہ الرحمن یا الرحیم جو ہے، یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 2 اہم نام۔ الرحمن الرحیم نام بھی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو رحمان ہے، یہ جو رحمت ہے سب کو شامل ہے، اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا ہے، جو رحم کرتا ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے رحیم سے۔ رحمان کے اندر ایک طرح سے عموم ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہے، انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، کوئی آدمی زمین پر یا فرش پر یا ایک خلا میں تو 1 منٹ کے لیے سانس نہ لے سکے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر ہیں، کوئی اس دنیا کے اندر ہے، لیکن جب آخرت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو رحم فرمائے گا وہ اپنے خاص بندوں پر رحم فرمائے گا، مومنوں کے ساتھ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے، کس سے اشارہ ملتا ہے؟ الرحیم۔ میرے بھائیوں، اسی طرح الحمدللہ ہم کہتے ہیں، گویا یہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اور مطلق طور پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابته السراء قال الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کا موقع ملتا، انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اور ہمارے یہاں خوشی کا موقع آتا کیا کرتے ہیں؟
नाच गाना ढोल ताशा, अल्लाह ताला की नाराजगी, अब वैसे ही होता है ना। अल्लाह के नबी की सुन्नत देखिए, अगर खुशी का मौका है, देखिए ना शादी भी एक खुशी का मौका होता है, और क्या कुछ हो रहा है शादियों में, कितना अल्लाह को नाराज किया जा रहा है। अल्लाह के नबी की सुन्नत देखिए, हज़रत आयशा कहती है जब खुशी का मौका आता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमु अस्सालिहात, कि उसकी तारीफ, उस अल्लाह की तारीफ जिसकी नेमत से अच्छी चीजें क्या होती है, पूरी होती है, मुकम्मल होती है। इस सुन्नत अगर कोई खुशी का मौका है अपनी जबान से अपनी तहरीर में इस तरह के कलमात लिखने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, कम से कम आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हज़रत आयशा आगे क्या कहती है वही असाबत बदर्रा, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ऐसा मौका होता तो गम का मौका हो, तो गमगीनी का मौका हो, तो ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी कहते फिर भी कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ, हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ, चाहे खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, एक मोमिन हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सूरत अल-फातिहा में कि रब्बिल आलमीन, क्या कहते हैं, रब्बिल आलमीन, रब पालने वाले को कहते हैं। इसीलिए उर्दू में कहा जाता है मुरब्बी, पालने पोसने वाला। रब्बिल आलमीन वो अल्लाह जो सारे आलम का, सारी दुनिया जहान का पालने पोसने वाला है, रब है। और याद रखिए अहले इल्म ने लिखा वकुल्लु मा सिवल्लाहि फहुवा, कि अल्लाह के अलावा जो भी चीज है इस दुनिया के अंदर सब आलम में दाखिल है, अल्लाह ताला आलम में दाखिल नहीं। अल्लाह के अलावा, फिर से सुनिए, अल्लाह के अलावा अगर हम दुनिया कहते हैं, कायनात कहते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला शामिल नहीं है। अल्लाह ताला सबसे ऊंचा है, अल्लाह ताला का कोई चीज इहाता नहीं कर सकती है। इसी तरह मेरे भाइयों अल्लाह ताला अपने जो अल्लाह ताला जो रब है, दो एतबार से उसकी जो रुबूबियत है, आम भी है खास भी, आम भी है खास भी है। और आम कैसे है, अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया, हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। हर आदमी को रोटी देता है, मुसलमान को भी देता है, गैर मुसलमान को भी देता है, काफिर को भी देता है। अब तो ये क्या है, आम जो अल्लाह ताला की रुबूबियत है उसमें ये चीज शामिल है। अल्लाह ताला क्या है, जो चीजें हमारे लिए मुनासिब होती है, फलाह के लिए मुनासिब होती है, उसकी रहनुमाई अल्लाह ताला फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला की जो रुबूबियत है वो खास भी, खास किन लोगों के लिए, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे, औलियाउर रहमान है, औलियाउर रहमान है, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। अल्लाह ताला वो उनका भी रब है। अल्लाह ताला ईमान के जरिए और खास तरह से उनकी अल्लाह ताला तरबियत फरमाता है, मुश्किलात को और मसाइब को अपने नेक बंदों से अल्लाह ताला दूर करता है। इसी तरह हम लोग सूरत अल-फातिहा में कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, क्या कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन। मालिक किसको कहते हैं, सबसे पहले मालिक उस आदमी उसको कहते हैं जो हर चीज के अंदर तसर्रुफ कर सकता हो, जिसका हुक्म हर चीज को नाफिज होता हो, जो किसी को हुक्म दे सकता हो, किसी को किसी चीज से मना कर सकता हो, किसी को माफ कर सकता हो, किसी को सजा दे सकता हो। ये सारी चीजें क्या है, मालिक के अंदर मौजूद। मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, यौमिद्दीन से यहाँ पर मुराद क्या है, क़यामत, क़यामत। और असल जो दिन का माना जो है वह जज़ा, बदला, बदले के दिन का मालिक है। और बदला असल बदला हमें कहाँ मिलेगा, क़यामत में, आखिरत में। तो मालिक यौमिद्दीन हम कहते हैं अल्लाह तू आखिरत और क़यामत का मालिक है। आज दुनिया है ना, फला भी दावा करता है हम मालिक है, चला भी दावा कर रहा है हम मालिक है, फला धर्म वाले फला मजहब वाले भी कहते हैं हम भी क्या, हमारे भी मालिक है। मामूदा में बादला बहुत सारे लोगों ने बना रखे, लेकिन याद रखिए जब क़यामत का दिन होगा नल, सारे इस तरह के जो भी मालिक दुनिया में बने हुए हैं सारे रफू चक्कर हो, किसी का अता पता नहीं चलेगा। बल्कि अल्लाह ताला क़यामत में कहेगा, आवाज देने वाला आवाज देगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, क्या किसके लिए बादशाहत है,
آج کون مالک ہے؟ کوئی جواب دینے والا وہاں پہ نہیں ہوگا آخرت میں. پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ آواز دینے والا آواز دے گا للہ الواحد القہار. ساری ملوکیت ختم، کوئی دعوے دار نہیں ہے. اگر حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ مالک یوم الدین کا یہ مختصر مفہوم ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں. تاکید علماء جانتے ہیں کہ جس کو بعد میں آنا چاہیے وہ پہلے ذکر کیا گیا زمائے، اور اس سے جو عربی زبان میں فائدہ ہوتا ہے وہ تاکید، معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری عبادت نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ سب ہم لوگ کو سورۃ الفاتحہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیرا در چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں. اب کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ کئی مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتے، پھر بھی درگاہوں پہ نظر آئیں گے، مزاروں پہ نظر آئیں گے، خانقاہوں پہ نظر آئیں گے، بابا کے پاس پیروں کے پیروں میں پڑے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. پڑھتے تو ہے یا سمجھتے تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے. جس دن سورۃ الفاتحہ سمجھ لیں گے، سارے یہ آستانے، یہ درگاہیں، یہ مزارات، یہ خانقاہیں، یہ سارے چور دروازے، شرک کے اڈے، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں. اس لیے سورۃ الفاتحہ سمجھنا اور سمجھانا عام لوگوں کو میرے بھائی بہت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد، کہ بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت ہی میں سے کیا ہے؟ مدد طلب کرنا، استعانہ جس کو کہتے ہیں مدد طلب کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ذکر کیا عبادت میں وہ شامل تھا، عبادت میں استعانہ بھی شامل ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ میرے بھائیوں مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہم چھوٹی عبادت کریں یا بڑی عبادت کریں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تہجد پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی ہمارا عبادت کا عمل اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل ہے حال نہ ہو. ہم مسجد نہیں آ سکتے، ہم عشاء میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہم فجر میں حاضر نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا عام تذکرہ کر کے خاص طور سے اس کے بعد استعانہ کا تذکرہ کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بھائیو اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دے. اور وہ راستہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، وہ راستہ جس کے اندر ذرہ برابر ٹیڑھا پن نہ ہو. صراط مستقیم جو ہمارا مذہب ہے، دین اسلام، جو قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول کا راستہ، یہی راستہ صراط مستقیم ہے جس کے اندر ذرہ برابر کبھی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ وہ صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور اگر ہماری موت بھی آئے تو صراط مستقیم پر آئے. اور اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں. اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. گویا جو صحابہ کرام تھے، اس سے ایک لطیف اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرنی چاہیے. صحابہ کے طور طریقے پہ جو انبیاء، جو صلحاء، جو صدیقین، جو شہداء گزرے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تو ہمیں اس راستے سے بچا، ان لوگوں کے راستے سے جس کے اوپر تیرا غصہ ہوا، یعنی المغضوب علیہ. اہل علم نے لکھا ہے
کہ المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں الذین عرفوا الحق وترکوہ. المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو جانا اس کے باوجود حق کو نہ اپنایا، حق کو جانتے ہوئے حق کے راستے کو چھوڑ دیا. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو حق کے بارے میں بتائیے گا، صحیح عقیدے کے بارے میں بتائیے گا، صحیح منہج کے بارے میں بتائیے گا، توحید کے بارے میں بتائیے گا، وہ جانتے ہیں کہ یہ راہ حق ہے، راہ صراط مستقیم ہے، لیکن اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. یاد رکھیے یہ سارے لوگ المغضوب علیہم کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ یہود ہو اس زمانے کے یا آج کے والے ہو جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلے. المغضوب علیہم کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو جانا لیکن جان کر بھی حق کو نہیں اپنایا، یا یہ کہ المغضوب علیہم وہ لوگ او غیروا و بدلوا، جن لوگوں نے حق کو بدل دیا، حق کو بدل دیا، اس کے اندر چینجنگ کر دی، تبدیلی کر دی. اور یہودیوں کا بڑا اچھا مشغلہ تھا. کبھی کبھار ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منوایا کہ توریت کچھ مسئلے کے لیے ان کے کہا کہ فلاں توریت میں یہ چیز ہے، جب پڑھتے تھے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، ہاتھ رکھ دیتے تھے. یہ یہودیوں کے کارنامے رہے، یہ تبدیلی کرنا، آیتوں میں ہیر پھیر کرنا، معنی مطالب میں ہیر پھیر کرنا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حدیث کا معنی بدل دیں گے، قرآن کا معنی بدل دیں گے. یہ لوگ وہی ہے جو یہودیوں کے راستے پر چل رہے ہیں. میرے بھائی اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، کہ اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا. اور الضالین یہ تو نصارہ تو ہے ہی، بلکہ اہل علم نے اس کا جو معنی بیان کیا الَّذِينَ تَرَكُوا الْحَقَّ عَنْ جَهْلٍ، جن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے حق کے راستے کو چھوڑ دیا، عن جہل و ضلال کالنصارى، گمراہی کی وجہ سے حق کے راستے کو نہ پا سکے. یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے ضالین میں آتے ہیں. میرے بھائیوں یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا مختصر معنی، مفہوم، اس کے مقاصد، اس کے اسماء میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس امید سے اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ مزید آپ سورۃ الفاتحہ کو جاننے کی، سمجھنے کی اور تفاصیل کی روشنی میں پڑھنے کی آپ کوشش کریں گے. اور جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد آمین کہنا مستحب ہے. آمین کہنا کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ کی کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے کہنا کہ اللہم استجب. اس کا معنی ہوتا ہے، آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہم استجب، کہ اللہ تو ہماری ان باتوں کو، کہ ہماری ان دعاؤں کو، ان کلمات کو، اللہ تو ہم نے تجھ سے مانگا ہے، سورۃ الفاتحہ میں جو دعائیں کی ہیں اللہ ہماری ان دعاؤں کو تو سن لے. میرے بھائیوں تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، عظیم ترین سورت ہے، جس سورت کے بغیر ہماری نماز نہیں، ہماری نماز جیسی عبادت قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سورت کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس سورت میں کئی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.